بھائی میں پھر تسلی دے رہا ہوں کہ بات تاریخی ہے اور علمی ہے، اور پھر بات یہاں تک ہے کہ اگر 2 رکعت نماز پڑھانا جو کام نبی کا ہے وہ نبی کی زندگی میں اگر کوئی کر رہا ہو تو وہ نبی کا جانشین ہے، تو آپ 2 رکعت نماز کی دلیل دے رہے ہیں اور میں پورے اسلام کی دلیل دے رہا ہوں۔ آواز آئی یا ایھا النبی قاتل المشرکین والمنافقین ولا تکلف الا نفسک، اے میرے حبیب مشرکوں اور کافروں کو قتل کرو اور یہ کام نہ کرے مگر آپ جیسا کرے۔ اتنا بڑا سمجھدار مجمع مجھے بتائے نبی نے کتنی دفعہ تلوار اٹھائی؟ تاریخ کہتی ہے رحمت للعالمین اور تلوار۔ قرآن کہہ رہا ہے میرے حبیب مشرکوں اور کافروں کو اور منافقوں کو قتل کرو۔ سرکار نے کتنی مرتبہ کتنے لوگوں کو مارا؟ سرکار کو رحمت للعالمین کے تقاضے کے مطابق مارنا ہی نہیں تھا۔ بھائی یہ نبی کے رحمت للعالمین ہونے کی ہی تو دلیل ہے کہ جب آپ سے کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ کے بعد فلاں آپ کا جانشین ہے، تو حضرت خاموش رہے۔ اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ فلاں ہے، تو حضرت خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا حضرت فلاں ہے، تو حضرت خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا علی ہے، تو چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور مسکرا کے فرمایا کاش علی کے اطاعت گزار ہوتے تو میں اعلان کرتا۔ یہ منظر بھی ہے اور پھر یہ منظر بھی ہے لا تکلف الا نفسک، اے میرے حبیب یہ کام کوئی نہ کرے مگر آپ جیسا کرے، آپ جیسا کرے۔ ہر جنگ میں مولا علی نے نبی کی جگہ تلوار اٹھائی یا نہیں؟ کتنی صدی، اس میں تو بحث ہے نا، قیل و قال ہے کہ نماز پڑھانا معیار ہے کہ نہیں، مگر اس میں تو کوئی قیل و قال نہیں ہے کہ نبی نے سرکار نے ارشاد فرمایا یا علی اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یا علی تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون میں تھی، الا لا نبی بعدی، فرق بس یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ کیا تھے حضرت موسیٰ اور ہارون؟ دونوں ہاتھی تھے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ گئے شہر چھوڑ کر تو ان کی جگہ کون تھا؟ تمام تر وہی کمالات حضرت موسیٰ اور ہارون والے مولا نبی اور مولا علی میں۔ الا لا نبی بعدی، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تمام تر ایک مثال ہے، فرق اتنا ہے کہ ہمارے ہاں پہلے مولا علی ہیں اور آخری امام مہدی ہے، اور یہ 12ویں پہ جا کے امام مہدی پہ بات مکمل ہو جاتی ہے، اور 12ویں کو اللہ نے غیبت میں رکھا ہوا ہے۔ جب امت اس قابل ہو جائے گی تو ان کا ظہور ہو جائے گا، اور ہمارے علاوہ جتنے بھی عزیز ہیں وہ بھی 12 کو مانتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ وہاں چھٹا یزید ہے۔ تو وہ جو صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے نا، انہوں نے کہا اگر ہماری کتابوں میں چھٹا یزید نہ نکلا تو میں نے کہا آپ کی تلوار میری گردن۔ وہ یہ سن کے چلے گئے اور پھر اپنے بڑوں کے پاس گئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ہماری کتابوں میں 12 نبی کے جانشینوں کے نام ہیں؟ انہوں نے کہا ہے۔ کون کون ہے؟ تو وہی ترتیب خلافت لی انہوں نے، اور ترتیب خلافت بعد امام حسن کے بعد انہوں نے ترتیب میں کچھ رنگ ڈالنا شروع کیا اور چھٹا یزید بن گیا۔ کہنا یہ ہماری کتابوں میں یزید چھٹا ہے؟ کہنا ہاں نام تو ہے، کہنے بس یہی ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اور پورے گاؤں میں علم لگنا شروع ہو گئے اور قصہ پلٹ گیا۔ کون ہے جو 12 جانشینوں کی حدیث کو نہیں مانتا؟ سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں نبی کے 12 جانشین۔ اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، اللہ سے ڈرنا، میری فاطمہ پہ دروازہ نہ گرا۔ 40 کتابیں میں نے کھول کھول کے دکھائی ہیں، 40 کتابیں کھول کھول کے دکھائی ہیں۔ لاہور والے دانشور ڈاکٹر صاحب نے
बाकायदा 6 घंटे का अपना रिकॉर्ड करवाया क्लिप, अपना बयान। उसमें कहा शिया उलमा झूठ बोलते हैं, शिया ढोंग रचाते हैं, वावैला मचाते हैं, जाली रिवायतें सुनाते हैं, अपने लोगों को रुलाने के लिए न जाने क्या क्या झूठी झूठी बातें सुनाते हैं। एक साल तक मैं इंतजार करता रहा। बार बार आप में से मोमिनीन लाला के वो क्लिप दिखाते थे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं शिया जाकिरीन शिया उलमा झूठ बोलते हैं, कोई बीवी पे दरवाजा नहीं गिरा, कोई सैयदा के दरवाजे को आग नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं हुआ, ये शिया झूठ बोलता है। मैं 1 साल तक उस एक क्लिप को देखता रहा। मैं सैयद हूं, तुम मार भी देते हो और हमें बताने भी नहीं देते। मैंने बहुत सारे अपने बुजुर्गों से राब्ता किया, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, इसका इल्मी जवाब दो। ये उन लोगों को झूठा कह रहे हैं जो तकवा और परहेजगारी का पहाड़ है। पीछे मिया करती हुई पुकार, अरे कब्रे हुसैन के दिल सबका बढ़ गया, सनम पुकारी नहीं तुम्हें मरती बचाई है, उठो हुसैन तुमसे बहन मिलने आई है, उठो हुसैन तुमसे बहन मिलने आई है। बेताबों के गिरगिट रहना बेदरगुजार, अरे सनवर की कब्र पर कभी अकबर की कब्र पर, अरे अब्बास के मजार पे कटी दीदार, अरे ढूंढती थी गुर्बत मेरे भाई पे आदम जफा करे, मरहलों में कौन गरीबा भी आ गए, जो कुछ न सोच सकते थे किस्मत